نقصانات جو ابھی ہیں تقریباً آپ اس کو دیکھیے، یہ ابھی نقصانات ختم نہیں ہوئے ہیں، خدا معاف کرے، لیکن آنے والے 3-4 دنوں میں ہمیں ایک اور لو پریشر سسٹم ڈیولپ ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں، جو اس آف بنگال سے ڈیولپ ہوا ہے، اور اس کے زیر اثر انہی ایریاز میں، یعنی انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر والا ایریا، اور پھر سیالکوٹ، پسرور، لاہور ڈوین اور گجرانوالہ ڈوین کے علاقے، ان تمام میں دوبارہ سے بارش کی ایک پیشن گوئی ہے، ایک پریڈکشن ہے، اور یہ بہت سارے ڈفرینٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس نے گلوبلی بھی اور پاکستان کے اپنے بھی ان تمام نے کنفرم کیا ہے۔ ٹھیک، اب یہ جو صورتحال ہے جو ابھی لوکلائزڈ ہوگی، شاید اتنی انٹینسٹی نہ ہو جیسے پچھلے ایک ہفتے میں دیکھی، لیکن اب یہ جب بارش آئے گی تو زمین آلریڈی تقریباً اس میں جو سوکنگ لیول ہے، یعنی اس میں جس کی پانی کے جو لیول ہے وہ کافی اونچا ہے، تو اس میں یہ مزید اس میں ایڈ ہو جائے گا۔ تو یہ ڈیٹیل جو فور کاسٹ ہے یہ این ڈی اے میں بار بار اپنے ملکہ علاقوں سے شیئر کر رہا ہے، پی ڈی ایم پنجاب کے ساتھ، گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ، صحیح، گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ، اور اسی طرح پی ڈی ایم سندھ کو بھی یہ تمام تفصیلات دے دی گئی ہیں۔ ضرورت اس سے عمل کی ہے کہ جب یہ ضلع جو اردو سے نیچے سکھر کی طرف جائے گا اور پھر سکھر سے کوٹری کی طرف، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تقریباً 5 سے 7 دن اور ہیں، یعنی یہ 5 سپٹمبر کے بعد یہ اتنا ریلا گدو کے آس پاس اور گدو کے ساؤتھ میں ڈیولپ ہوگا جو سکھر کی طرف جائے گا۔ ابھی اس میں جتنے اس کے دریاؤں، تمام دریا جس میں چناب، راوی اور ستلج، اور پھر آگے جب نیچے پنجنر سے جائیں گے تو ریور انڈس، ان میں تمام دریاؤں کے دونوں طرف چونکہ دریا کی اپنی نارمل کیپیسٹی سے زیادہ والیوم ہے پانی کا اس کے اندر، اچھا، اور اس میں جو مزید بارشیں ہوں گی تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا، تو اس کے تمام ملحقہ علاقے اس وقت شدید اس وقت وارننگ کی اسٹیٹ میں ہیں۔ ان تمام علاقوں میں جہاں پر یہ دریا سندھ کی اور دونوں بینکس کی طرف، دونوں کناروں کی طرف یہ پانی پھیل سکتا ہے، صحیح، تحصیل لیول تک کے علاقے مارک کر کے وہ متعلقہ گورنمنٹس کو دے دی گئے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس بھی یہ ڈیٹا موجود ہے اور گورنمنٹ آف سندھ کے پاس بھی۔ ٹھیک، ہم یہ توقع رکھیں گے کہ انشاءاللہ ان دنوں میں جو لوگ اس وقت زیادہ خطرے میں ہیں، یعنی دریا کے نزدیک ہیں، ان تمام کو ڈیٹیل انفارمیشن پاس کر دی گئی ہے تو دی پی ڈی ایم ایس، ان کو اگر آپ ریلوکیٹ کرا لیں، ٹیمپریریلی یہاں سے ہٹا دیا جائے تو ہمارا یہ جو لائف اور لائف سٹاک کا جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہوگا۔ اس کے بعد یہ چونکہ یہ ابھی یہ سارا جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہ اس میں مونسون کا ایک آخری اسپیل جس کو ہم پہلے 10 دن سپٹمبر کے کاؤنٹ کرتے ہیں، اس وقت یہاں تک بارشوں کی تھوڑی انٹینسٹی اسی طرح رہے گی۔ 3 سے 4 دن میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس میں بارشوں کی انٹینسٹی تھوڑے سے انہیں شمالی پنجاب میں زیادہ ہے، ٹھیک، اور یہ اسی طرح جب نیچے آئے گا تو ابھی آنے والے دنوں میں آپ جو بھی ایریاز ابھی تریمو، سدنائی اور اسلام ہیڈ ورکس کے جتنے بھی مغربی علاقے ہیں، یہ تمام اس کی انٹینسٹی میں آئیں گے۔ ملتان، خانے وال، نیچے اوکاڑا اور قصور اس وقت سب سے زیادہ سٹریس میں ہے، بیکاز اس کو دونوں طرف سے راوی بھی ہے اور ستلج کے بھی اس میں کافی سارے انڈیشن موجود ہیں۔ تو یہ مختلف جگہوں کے اوپر ٹائم بارڈ ہوتا ہے کہ ابھی شروع کے علاقے جو سٹریس میں تھے یا جو دباؤ کے شکار تھے پانی کے زیادہ بہاؤ کی وجہ سے، 2 دن کے بعد وہاں سے بہاؤ یا وہ جو اس کا پانی کا جو اس کی شدت ہے وہ آگے مغرب کی طرف چلی جائے گی۔ ٹھیک، تو یہ سسٹم آہستہ آہستہ چلے گا، بتدریج ہم اپنے این ڈی ایم اے کی ویب سائٹس کے اوپر بھی، اور جو این ڈی ایم اے کی ایک ویب موبائل اپلیکیشن ہے اس کے پاکستان ڈیزاسٹر الرٹ کے نام سے، ان تمام کے اوپر آنے والے 3-4 دن میں جو پروجیکشن ہیں وہ اسی پہ اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی یہ تفصیلات اب تک کی ہیں کہ سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ جو ہے وہ تو قصور ہے، لیکن بارشوں کی جو شدت ہے اگلے 3 سے 4 دن یہی جاری رہے گی، اور تو پھر اس کا کیوسک کے اوپر اثر کیا پڑے گا؟ جنرل صاحب، جس طریقے سے بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، اب ذرا یہ بتائیے کہ مجموعی طور کے اوپر اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں؟ کہ رقبہ تو ہم نے بتا دیا کہ کون کون سا متاثر ہوا ہے، لیکن اس سے انسانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ اعداد و شمار کیا ہیں کہ مجموعی طور پہ کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں؟ غذائی اجناس کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں کہ مستقبل میں ہمیں کیا مشکلات درپیش آ سکتی ہیں؟ چونکہ این ڈی ایم اے کے پاس اب ایک کیپیبلٹی موجود ہے جس کو ہم گزشتہ 2 سالوں سے اپنے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں۔ یہ ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہمارے پاس جو نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر یعنی NEOC کے نام سے جو ہمارا کمپلیکس ہے، اس میں ہم آنے والے نہ صرف ڈیزاسٹرز کا بھی جو یہ رپورٹس نہیں ہیں، دیز آر ڈیزاسٹرز ارلی وارننگ، جو ہم ڈیزاسٹرز کی ارلی وارننگ کریٹ کرتے ہیں وہ تقریباً 8 سے 10 مہینے پہلے سے ہی ہم شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے پروونسز کے ساتھ، جس میں نہ صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ ان علاقوں پہ زیادہ فوکس ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ علاقے زیر آب آئیں گے، بلکہ اس میں اب ہمارے پاس یہ بھی قابلیت موجود ہے کہ ہم اس میں ان تمام امپیکٹڈ ایریاز کی جو لوکل لوگ سے متاثر ہو سکتے ہیں ان کی تمام کی ضروریات بھی
ایک ان کا تخمینہ لگایا جا سکتا ہے. اس مانسون کے سلسلے میں بھی جو تمام جہاں سے ابھی لوگوں کو نکالا گیا ہے یہ اس تمام ڈیزاسٹر ارلی وارننگ الرٹ کے بعد وہاں پہ فوکس ہوا. تمام ریسکیو کے ادارے جس میں مسلح افواج کی جو لوکل فارمیشن تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, پنجاب کی پولیس نے کیا, پنجاب پی ڈی ایم اے کے لوگ نے, ریسکیو باقی جتنے بھی ادارے تھے سب نے, والنٹیئرز نے بہت کام کیا ہے. ہینس اٹس اے کلیکٹیو ایفرٹ جہاں سے لوگوں کو نکالا گیا ہے. آج کا ڈیٹا جو ہمارے پاس ہے وہ تقریباً 6 لاکھ کے آس پاس لوگوں کو واٹر بیڈ سے یعنی ریور کے جو بالکل اندر لوگ رہ رہے تھے وہاں سے نکال کر ان کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. لیکن اس میں جو انڈائریکٹلی یا اس میں جو ویسے اس کے علاوہ بھی جو ڈیٹا موجود ہے جو شہری علاقوں میں لوگ متاثر ہوئے ہیں, جو اربن اننڈیشنز کا شکار ہوئے ہیں اور جو کراپس اور یہ لاس ہے یہ بہت زیادہ ہے. تقریباً 2 ملین کا آپ سمجھ لیجیے یہ ایک رف فگر ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں لوگ ڈائریکٹلی امپیکٹڈ ہوئے ہیں. صحیح. ابھی اس میں انفراسٹرکچر کا ایسٹیمیٹ آنا باقی ہے. جو جیسے ہی باتیں ختم ہوں گی اس کے بعد ایک نیشنل آڈٹ کا حکم دیا گیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے جس میں تمام صوبے مل کر ہمارے ساتھ مل کر وی ول کریٹ دیٹ. جہاں تک غذائی سپورٹ کا تعلق ہے اس وقت ہمارے پاس وافر مقدار میں جو ریسورسز موجود ہیں جو صوبائی حکومتیں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ کیمپس میں ڈیلیور کر رہی ہیں. یہاں پر میں آپ کو بتا چلوں کہ جو ہمارا ابھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک شاید بڑا کوریوگراف سیکوینس والا ایک پلان ہے. اس طریقہ کار یہ ہے کہ کیونکہ پہلی سی ٹیئر پہ ذمہ داری ہے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی یعنی DDMA جس کو کہتے ہیں. although وہ بہت زیادہ شاید فعال نہ ہو بٹ اس کے بعد PDMA جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ سیکنڈ ٹیئر کا رسپانس ہے ریلیف کا. اس کے بعد پھر NDMA آتا ہے جو اپنے فیڈرل لیول پہ جو ہمارے ریزروز ہیں ریسورسز ہیں اور جو ملٹری کی ریسورسز کی اسسٹنس آتی ہے ملٹری کے جو لوکل فارمیشن اس میں ہیلپ کرتے ہیں راشنز میں سپلائرز ہیں وہ آ جاتا ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس بہت ساری ہمارے انٹرنیشنل NGOs کو بھی ریگولیٹ کر کے ان کو بتا دیا گیا کہ آپ نے کس کس جگہ پہ کیا کیا چیز پہنچانی ہے. NGOs کے پاس بہت پوٹینشیل ہے. میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اس بار ہم نے ایک اور اس میں ٹیئر کا اضافہ کیا جس کو نیشنل ریسورس کہتے ہیں جس میں ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جس میں بہت سارے فلاحی ادارے شامل ہیں اور ہماری انڈسٹری کے جو ریسورسز ہیں وہ ان کو اس کو لائن اپ کیا گیا کہ جب NGOs کا کیپیسٹی ختم ہو جائے گی تو پھر آپ نے شروع کرنا ہے. تو اس وقت جو کہ PDMA نے اپنا انیشیل ریسورسز کو ڈپلوائے کیا ہے ریسکیو اور ریلیف کے لیے. اس کے بعد NDMA کے ساتھ اسی طرح ہم نے بھی اپنی بوٹس ریسکیو لائف جیکٹس فوڈس ترپال ٹینٹ غذائیں میڈیسن یہ ہم نے وافر مقدار میں NDMA نے تمام ان اضلاع میں بھیجی ہیں. جیسے ہم نے پہلے KPK میں بھجوائی تھی جب یہ بنیر والا انسیڈنٹ ہوا تھا کلاؤڈ بسٹ کا. پہلے اس سے پہلے ہم نے گلگت بلتستان میں بھجوائی تھی یہ فیڈرل اسسٹنس. اور اب NDMA کی جو امداد ہے وہ پنجاب کے اوپر فوکسڈ ہے. آنے والے دنوں میں ہم نے اسی طرح کی تیاری کوآرڈینیشن کے ساتھ سندھ کے ساتھ بھی کی ہوئی ہے. پہلے جب سندھ گورنمنٹ کے تمام ریسورسز ختم ہوں گے تو اس کے بعد پھر NDMA NGOs پھر اس کے بعد نیشنل ریسورس پھر انٹرنیشنل NGOs تیار ہیں. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ تیار ہیں.